بھارت نے پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کر دیں، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، دیگر علاقوں میں بھی سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا، وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ 6 روز بعد بھی گجرات سے سیلابی پانی کا مکمل نکاس نہ ہو سکا، محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخشو پورہ، خواجگان روڈ، غریب پورہ، کوٹ روڈ، علی پورہ روڈ پر پانی موجود، جیل روڈ، شادمان، بارادری، قمر سیالوی روڈ، رحمان شہید روڈ بھی کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ادھر امدادی کارروائیوں میں مصروف رضاکار کرنٹ لگنے سے جاں بحق، 35 سالہ ابراہیم گھر سے پانی نکالنے کے دوران موٹر سے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا۔ اس وقت موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان کو ایک بار پھر سیلاب کی ہولناک صورتحال کا سامنا ہے۔ سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انٹر پارلیمانی اسپیکر کانفرنس کی تقریب سے خطاب، کہا امن، استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کینیڈا اور دیگر ملکوں میں سکھوں کے قتل کے واقعات بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مودی سرکار نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنانا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سیلاب متاثرین کی امداد سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے کنگ سلمان اینڈ ایڈ ریلیف سینٹر کی طرف امدادی سامان وزیر اعلیٰ کے سپرد کیا۔ مریم نواز نے کہا سعودی قیادت کے وژن ہمدردی اور بصیرت مسلم امہ کو وحدت اور ترقی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں سعودی عرب نے ایک بار پھر حقیقی برادر ملک کے طور پر ساتھ دیا۔ کراچی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بارش کے دوران لوگ گھروں میں رہیں تاکہ ریسکیو آپریشن میں خلل نہ پڑے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، بر وقت صفائی کے باعث نالوں سے نکاسی کی صورتحال بہتر رہی۔ اور دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام۔ جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیاں لازوال جذبوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو کو تباہ کیا۔ آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کی۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں کہا پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو آخری وارننگ، کہا 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں۔ ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس جنگ کے خاتمے کی امید کرتا ہے۔ اسرائیل میری شرائط مان چکا، اب حماس کی باری ہے ان شرائط کو قبول کرے۔ شرائط قبول نہ کرنے پر حماس کو خطرناک نتائج سے خبردار کر رہا ہوں۔ روس اور یوکرین کی صورتحال سے خوش نہیں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں مزید 87 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور عمارتوں پر حملے جاری۔ ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی بھی جان کی بازی ہارے۔ شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر حماس سے ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھ دی، یرغمالیوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو آخری وارننگ، کہا 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں۔ ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس جنگ کے خاتمے
की उम्मीद करता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है। इन शराइत को कबूल करे। शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नतायज से खबरदार कर रहा हूं। रूस और यूक्रेन की सूरत हाल से खुश नहीं। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी। बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और इमारतों पर हमले जारी। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी भी जान की बाजी हारे। शोहदा की तादाद 64,000 से बढ़ गई। इसराइल ने जंग बंदी के लिए एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त रख दी। यरगमालियों को रिहा करने का भी मुतालबा। ईरान ने बैनुल अक़वामी पाबंदियां उठाने के बदले जौहरी पाबंदियां कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और अफजूदगी पर पाबंदियों की हकीकत पसंदाना और देरपा मुआहिदे के लिए तैयार है। इस मौके से फायदा उठाने की सूरत में खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। बरतानिया में रवां साल 30,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, इंसानी स्मगलर्स सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। फ्रांस के साथ मुआहिदे के तहत जल्द मुल्क बदरी शुरू होगी। पाकिस्तान में चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा। जमीन घूमती हुई चांद और सूरज के दरमियान आ गई। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 1:55 पर खत्म हुआ। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण का नजारा किया गया। एशिया कप से पहले शाहीन बड़े इम्तिहान में कामयाब। अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी उठा ली। नवाज की तबाहकुन बॉलिंग। अफगानिस्तान को 75 रन से मात। कौमी टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। हदफ के ताकुब में पूरी अफगान टीम 66 रन पर ढेर। सदीकुल्लाह अटल ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। हम यहां खेलने नहीं, तारीख बदलने आए हैं। ग्रीन शर्ट्स का एशिया कप के लिए प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने वीडियो में हरीफ टीमों को सख्त पैगाम दे दिया। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल। जनूबी अफ्रीका को वनडे की तारीख में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक रोजा क्रिकेट की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम ने प्रोटीज को तीसरे वनडे में 342 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 414 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 72 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।